ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں رمضان المبارک کے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ روزہ فرض کرنے کا ریزن جو ہے، مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ بندہ روزے کے ذریعے تقوی اختیار کرے، پرہیزگار بن جائے۔ اگر بندہ روزہ رکھ کے پھر وہی معاملات کو فروغ دیتا رہے، گناہوں کے اندر مبتلا رہے، آنکھ کی حفاظت نہ کرے روزے کی حالت میں، زبان کی حفاظت نہ کرے، اور کانوں کو برائی سے سماعت کرنے سے باز نہ رکھے، ہاتھوں کو برائی کی طرف کو چھونے سے، پیروں کو برائی کی طرف چل کے جانے سے اگر باز نہ رکھے تو روزہ رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم و شان فرمان بھی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن محض روزہ رکھنے کے باوجود بھی وہ محض بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، ان کا روزہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا، بھوک پیاس کرنے پہ انہیں کوئی اجر نہیں ملتا برداشت کرنے پہ۔ کیوں؟ فرمایا اگر بندہ روزہ رکھ کے آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا، اس سے بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے، تو فرمایا اس کا روزہ اس سے کوئی فائدہ نہیں دے گا، روزے کی روحانیت زائل ہو جاتی ہے۔ روزہ نام ہی پرہیزگاری کا ہے، کانوں سے وہی گانے سنتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہمارے نوجوان روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، آنکھوں سے بے حیائی کے مناظر بھی دیکھتے ہیں اور کانوں سے بے حیائی کو سنتے بھی ہیں، اور پیروں سے بے حیائی کی طرف چل کے بھی جاتے ہیں، ہاتھوں سے جو ہے بے حیائی کو چھونے سے بھی باز نہیں آتے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر روزہ رکھ کے آپ نے یہ سب کاموں کو نہیں چھوڑنا تو پھر روزہ محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام ہے، روزے دار کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کب فائدہ ہوگا؟ جب تمام قسم کے جو ہے فسق و فجور والے کاموں سے جب تک وہ باز نہیں رہے گا روزے کی حالت میں، اس کا روزہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ دوسرا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسی حدیث کی دوسری جز ہے کہ بہت سے بندے ہیں وہ رات کا قیام تو کرتے ہیں لیکن ان کا رات جاگنا، محض ان کا رات شب بیداری کرنا وہ جاگنے کی مانند ہے، ان کا قیام انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر وہ رات کو جاگتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں لیکن فسق و فجور والے کاموں سے باز نہیں رہتے، پھر صبح اٹھتے ہیں، حرام کے کام کرتے ہیں، بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں، تو دن روزہ رکھنا، رات کا قیام کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک بندہ روزہ رکھ کے کما حقہ تمام قسم کے عیوب و نقائص سے، تمام قسم کی برائیوں سے باز نہ ہو جائے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں لعلکم تتقون، میں نے تم پہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو کیا اس کا مقصد ہے کہ روزے نہ ہو تو بندہ رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں برائی کرتا پھرے؟ نہیں، یہ بھی قطعی طور پہ اس کا مقصد یہ نہیں۔ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، برائی برائی ہے، جب بھی کرے گا اس کا گناہ ملے گا۔ لیکن فرمایا جب رمضان کا مہینہ ہو تو آپ اتنی محنت کرتے ہو، روزہ رکھ کے بھوک کو پیاس کو برداشت کرتے ہو، راتوں کو قیام کرتے ہو، راتوں کو جاگ کے اس کی عبادت کرتے ہو، تو فرمایا اتنی محنت کے باوجود اپنی عبادت کو اور شب بیداری کو ضائع نہ کرنا، اس کے فیوز و برکات کو کما کو حاصل کرنے کے لیے ان تمام برائیوں سے آپ نے باز رہنا ہے۔ تو یہ مقصد ہے۔ اب اسی وقت آگے چلیں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے. جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. طویل حدیث ہے, اس سے کچھ چند مسائل عرض کر دیتا ہوں. آقا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم, یہ جو ماہ مبارک گزر رہا ہے ابھی رمضان قریب ہے, تو آپ فرماتے ہیں شعبان المعظم کے آخری ایام میں آقا کریم علیہ السلام نے ہم صحابہ کو ایک اکٹھا فرما کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا میرے صحابہ, میرے غلاموں, تمہیں پتہ ہے ان قریب برکتوں والا, رحمتوں والا, ایک عظیم و شان اللہ کا مہمان مہینہ تمہارے اوپر سایہ فکر ہونے والا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے پھر اس کے فضائل کو بیان فرمایا. مراد کیا تھی؟ رمضان المبارک. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ, وہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے, رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جب اس کی آمد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دوزخ کے سب دروازوں کو بند کر دیتا ہے, جنت کے, رحمت کے, اپنے فضل کے سب دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے, جنت کے دروازے کھول دیتا ہے, اپنی رحمت و فضل کے دروازے کھول دیتا ہے, اور فرمایا جو جہنم کے دروازے ہیں سارے بند کر دیتا ہے. اور شیاطین کو, سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے اس ماہ مبارک کی آمد ہونے پر. تو وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں, رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو اس ماہ مقدس کے اندر اگر کوئی بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو اس کو فرائض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ فرائض ادا کرتا ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو ایک فرض کے اوپر 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے. اتنا برکت والا, اللہ کی رحمت والا وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی اس ماہ مبارک کو پا کر رمضان کے مہینے کو اس کے اندر اس کا احترام کرتے ہوئے روزے بھی رکھتا ہے اور رات کا قیام بھی کرتا ہے اور تمام قسم کے برائیوں سے باز رہتا ہے, تو فرمایا اس ماہ مبارک کے روزوں کی برکت سے, عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ ماہ مبارک ہے رمضان المبارک کا مہینہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس ماہ مبارک کے اندر کوئی بندہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو روزہ افطار کرانے والے کو اللہ تعالیٰ روزے دار کے روزے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, ہم میں سے بعض وہ ہیں تمہارے غلام جو کسی کا روزہ افطار کرانے کی کما حق و حس جو ہے وہ طاقت نہیں رکھتے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فضیلت اس کو بھی مل جاتی ہے جو ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کروا دیتا ہے, یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کروا دیتا ہے, یا دودھ سے, لسی سے کسی کا روزہ افطار کروا دیتا ہے. تو فرمایا جو ایک لقمہ بھی کسی کو کھلا کے یا پانی کا مشروب کا ایک گھونٹ پلا کے کسی کا روزہ افطار کروا دیتا ہے تو روزہ افطار کروانے والے کو اللہ روزے دار کے برابر جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے, اور روزے دار کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. کریم آقا علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر بہت ساری جو ہے رمضان المبارک کی خصوصیات کو, فضائل کو بیان فرمایا ہے. میں اختصار سے بات کو سمیٹ لیتا ہوں چونکہ جماعت کا وقت بھی بالکل قریب ہے. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ رمضان کے روزوں کی برکت سے اللہ ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی فضیلت کی بات ہے کہ روزے رکھنے سے بندے کے ما تقدم من ذنبه پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر نماز تراویح کے قیام کی فضیلت بھی اسی حدیث میں سرکار نے بیان فرمائی، فرمایا جو نماز تراویح کی کا قیام کرتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو رمضان کا مہینہ پا کر رات کا قیام جو ہے قیام اللیل تراویح کا قیام جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے نماز تراویح کا قیام کرتا ہے، فرمایا ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو روزے رکھنے کی اور نماز تراویح کا قیام کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بھئی یہی تو چاہتے ہیں ہم کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری خطائیں معاف ہو جائیں، تو یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ وہ طویل حدیث ہے، میں شارٹ اس میں سے عرض کرتا ہوں، میرے پاس وقت کم ہے۔ ایک دن سرکار منبر پر جلوہ افراز ہونے لگے، صحابہ تشریف فرما ہیں، تو آقا علیہ السلام نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ پہلے بھی منبر پہ جلوہ افراز ہوتے رہے ہیں لیکن کبھی آپ نے ایسا نہیں فرمایا، آپ نے جو ہے اس کے برخلاف آج ہر منبر کی سیڑھی پہ آمین فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، عرض کی یا رسول اللہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر ان کی عزت کر کے ان کی خدمت کر کے جنت میں حاصل کرتا، اس بندے کی ناپاک آلود ہو جائے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کی عزت مٹی کے اندر مل جائے۔ تو میرے صحابہ میں نے فرمایا آمین۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے منبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ جو بندہ تمہارا نام اسم گرامی سن کے تمہاری ذات پہ درود شریف نہیں بھیجتا، فرمایا اس بندے کی بھی عزت خواب کے اندر مل جائے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میرے صحابہ میں نے فرمایا آمین۔ میرے صحابہ میں نے جب تیسری منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے، عرض کی آقا جو تمہارا غلام رمضان المبارک کا مہینہ پا کر اس کا احترام کر کے نماز تراویح کا قیام کر کے روزے رکھ کے کما کو اس کے فیض و برکات حاصل کر کے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا لے تو فرمایا ایسے بندے کی بھی ناپاک آلود ہو جائے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کی عزت مٹی کے اندر مل جائے جو رمضان کا مہینہ پا کے اس کے روزے رکھ کے اس کی نماز تراویح کا قیام کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا دے۔ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر وہ بندہ حضور فرما لیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی آقا اس بندے کی عزت مٹی کے اندر مل جائے، اس کی جڑا رمضان کا مہینہ پا کر اپنی بخشش نہیں کروا دیتا، تو وہ کتنا بدبخت بندہ ہے جو رمضان کا مہینہ پا کر پھر بھی اس کا احترام کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا دیتا۔ تو اس کے بہت سے فیض و برکات ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم باقی 11 مہینے سیر ہو کر اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، تو اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ میں نے 11 مہینے ان کو اپنی نعمتیں عطا کی، انہوں نے سیر ہو کے مشروبات کو بھی، ٹھنڈے مشروبات کو بھی پیا اور قسم قسم کے کھانوں کو بھی تناول کیا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا میرے کہنے پہ یہ میرے بندے 1 مہینے کے لیے صرف دن کو
رمضان کے مہینے میں دن کے وقت کھانے پینے سے یا جن چیزوں کی ممانعت فرمائی ہے ان چیزوں سے باز رہتے ہیں یا نہیں؟ تو عشق کا تقاضا یہ ہے، محبت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کو پانے کے لیے، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کھانے پینے سے صرف دن کے وقت، رات کو جو بھی آپ نعمتیں کھائیں، مشروبات ٹھنڈے پیئیں، آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن دن کے وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ کھانے پینے سے بھی باز رہنا ہے اور جماع وغیرہ سے بھی باز رہنا ہے، اور روزے کے فیوز و برکات کو برقرار رکھنے کے لیے، کما کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے دیگر لغویات سے بھی محفوظ رہنا ہے، تاکہ آپ کو کما کو روزے کا جو فیض ہے، ثواب ہے، وہ مل سکے۔ تو آبادی سے وقت یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ ہم 11 مہینے سیر ہو کے کھاتے ہیں، تو کچھ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں ان کو سیر ہو کے 12 مہینے ہی نعمتیں سیر ہو کے کھانے کو نہیں ملتی۔ غربت کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ کما کو اللہ کی نعمتوں کو خرید کے کھا نہیں سکتے، مشروبات کو پی نہیں سکتے، لیکن ہمیں یہ بھی ایک احساس دلایا جاتا ہے کہ تم روزہ رکھو اور سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرو، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ جو دیگر اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں میسر نہیں، تم بھوکے رہو گے تمہیں احساس ہوگا ان کی بھوک کا، تم پیاسے رہو گے تمہیں احساس ہوگا ان کی پیاس کا۔ تو فرمایا یہ بھی اس کی ایک حکمت ہے کہ بندہ رمضان کا روزہ رکھے تو روزے رکھنے کی عوض اسے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے، جو ان کے ماتحت غریب لوگ ہیں، ماڑے لوگ ہیں، ان کی بھوک اور پیاس کا بھی احساس ہو، ان کو بھی جو ہے جب احساس ہوگا تو تب ان کی ہم جو ہے ہمدردی کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو یہ بھی ایک حکمت علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں، آخری روایت عرض کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جناب ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے اپنی زندگی کے اندر، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی رمضان کا مہینہ پا کر جان بوجھ کے بغیر عذر شرعی کے، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، تو فرمایا جان بوجھ کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو جو رمضان کے ایک روزے کا اجر و ثواب تھا، ساری زندگی بھی روزے رکھ کے اس کا وہ اجر جو ہے، اس کا اجر وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اب سے وقار اتنی فضیلت ہے رمضان کے ایک روزے کی کہ غیر رمضان میں بندہ سارا سال بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کی بھی فضیلت کو وہ پا سکتا نہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ غنیمت جانیں، رمضان کا مہینہ ہماری طرف آ رہا ہے، تو اب کیا کریں گے بندے؟ کوئی کہے گا مجھے شوگر ہو گئی ہے، میں پیاس نہیں برداشت کر سکتا، میں یوں نہیں کر سکتا، تو نہیں کر سکتا۔ آپ نے بہانے بازیاں نہیں کرنی، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے۔ زندگی کا پتہ نہیں گزشتہ رمضان میں کتنے ہمارے دوست بزرگ ساتھی ہمارے اندر موجود تھے، لیکن آپ وہ نظر نہیں آتے۔ ہو سکتا ہے ابھی تو رمضان کے آنے میں چند دن باقی ہیں، ہو سکتا ہے ابھی بھی ہمیں سے کوئی دنیا سے چلا جائے۔ اگر کسی کی قسمت ہو وہ اپنی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ پا لیں تو اس کی بخشش، وہ اس کا احترام کر کے، اس کے روزے رکھ کے، نماز تراویح کا قیام کر کے اپنی بخشش کروا لے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اپنی زندگی کا اسے آخری رمضان سمجھ کے کما ہم کو اس کی جو ہے عبادات ہیں ہم کو حاصل کریں۔ علماء نے روزے کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ فرمایا ایک روزہ ہوتا ہے عام لوگوں کا روزہ، تو عام لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ دن بھر کھانے پینے سے باز رہیں، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اپنی عورت سے جو ہے مباشرت کرنے سے بھی باز رہے روزے کی حالت میں، اور کھانے پینے سے پیٹ کو باز رکھے اور مباشرت سے باز رہے۔ فرمایا یہ عام لوگوں کا روزہ ہے۔
فرمایا کہ خاص لوگ ہوتے ہیں، خاص لوگوں کا کیا روزہ ہے کہ وہ آنکھوں سے کسی قسم کی برائی نہ دیکھیں، زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکالیں، کانوں سے کوئی برائی نہ سماعت کریں، پیروں سے برائی کی طرف نہ چل کے جائیں، ہاتھوں سے برائی کو نہ چھوئیں۔ فرمایا یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ فرمایا خاصوں میں بھی ایک خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کا روزہ یہ ہے کہ وہ بالکل دنیا کو چھوڑ کے گوشہ نشینی اختیار کر کے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے ہیں اور نماز تراویح کا قیام کر کے بالکل گوشہ نشینی اختیار کر کے سارا رمضان اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ تو روزے کے اندر بھی درجہ بندیاں ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے بڑھ چڑھ کے ہم کردار ادا کریں، جتنا بھی ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزاریں، اور زبان کو اگر چغلی سے غیبت سے بات نہیں رکھیں گے، کسی کی ذات پہ طنز بازی کرنے سے بات نہیں رکھیں گے تو روزے کا کوئی فائدہ حاصل ہمیں نہیں ہوگا۔ تو میں معذرت سے عرض کروں گا کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہماری طرف آ رہا ہے، آپ خود کو تیار کریں اور رمضان المبارک کی نماز تراویح کا بھی قیام کریں اور کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں۔ میں روایت پڑھ رہا تھا تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان کا مہینہ آتا تو صحابہ فرماتے ہیں حضور ویسے بھی غیر رمضان میں بھی کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جب رمضان کا مہینہ آتا تو ہر رمضان میں ایک مکمل قرآن پاک آقا علیہ السلام جو ہے نماز جو ہے تلاوت فرماتے، ایک مکمل قرآن پاک۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جب آخری سال آیا تو جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم علیہ السلام نے مکمل قرآن پاک 2 مرتبہ سنایا۔ آخری سال تو حضور کی زندگی کا آخری مہینہ تھا رمضان کا، اس کے اندر 2 مرتبہ رمضان کے مہینے کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم علیہ السلام نے مکمل قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل کی۔ تو حضور کا اس قدر قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ بھی پیار تھا، محبت تھی کہ رمضان کے علاوہ حضور جو ہے تلاوت فرماتے تھے، لیکن جب رمضان آ جاتا تو اور کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کیوں یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب ایک روایت کے مطابق 70 گنا اور ایک دوسری روایت کے مطابق ایک نیکی کا ثواب جو ہے 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم روایت کے اندر موجود ہے کہ جو قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ غیر رمضان کی بات ہے، 10 گناہ مٹتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اب غور کریں کہ جو بندہ رمضان کے اندر قرآن کا ایک لفظ پڑھے تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اگر 700 کے حساب سے لگائے تو کتنی نیکیاں بن جاتی ہیں؟ 70 گنا بھی اس کو کرے تو کتنی نیکیاں جمع ہوتی ہیں ایک لفظ پڑھنے سے؟ تو جو بندہ رکوع قرآن پاک کا ایک تلاوت کر لیتا ہے ہر روز، اس کی نیکیوں کو کیا کہنے؟ جو رمضان کے ہر دن جو ہے ایک مکمل قرآن پاک کا سپارہ تلاوت کر لیتا ہے، اس کی نیکیوں کے کیا کہنے؟ تو احباب ذی وقار آپ نیکیوں کے اندر سبقت حاصل کریں زیادہ سے زیادہ۔ ایک صحابی کی میں روایت پڑھ رہا تھا کہ وہ ضروری کاموں کے علاوہ رمضان کا مہینہ آ جاتا تو رہتے ہی مسجد کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ان سے کسی نے پوچھا کہ یا سیدی آپ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ضروری حاجات سے فارغ ہو کر کثرت کے ساتھ مسجد میں رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جب ضروری کوئی کام نہیں تو میں بہتر جانتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں رہ کے اپنے روزے کی حفاظت کر لوں۔ بات جب بندہ ہوتا ہے وہ کسی کی غیبت کرنے میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، امکان ہے کسی قسم کی برائی کو دیکھنے بھی کا موقع اسے مل سکتا ہے، برائی سننے کا موقع مل سکتا ہے، اس کا نفس جو ہے کسی برائی کی طرف سے مجبور کر سکتا ہے۔ میں زیادہ پسند کرتا ہوں جب رمضان آ جاتا ہے تو روزے ضروری کاموں کے علاوہ فراغت کا وقت جو ہے وہ مسجد میں اس لیے گزارتا ہوں کہ ہر قسم کی برائیوں سے باز رہ کے میں روزے کے تمام حقوق و فیوز و برکات کو حاصل کر لیتا ہوں۔ جو سنا سنایا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کا احترام کر کے اس کے روزے رکھ کے نماز تراویح کا قیام کر کے اللہ کریم تمام حقوق اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔